نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ رب کریم کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان بھی عطا کیا، اور آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ الحمدللہ جمعہ کا دن برکتوں والا دن، رحمتوں والا دن، اور خاص طور پہ جب رمضان میں جمعہ آتا ہے تو یوں سمجھیے کہ اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ویسے بھی جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، اور ماہ رمضان کا جب جمعہ آتا ہے تو ہر جمعے میں، یعنی جب بھی جمعرات کی شب اور جمعے کا دن آتا ہے، جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک اللہ کریم ہر لمحے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی برکت کا دن ہے، تو ہمیں آج کا دن خوب دعاؤں میں، عبادتوں میں گزارنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ جمعے کے دن جو کرنے والے کام ہیں اس میں ایک کام ہے درود پاک پڑھنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج اسپیشلی آپ نے درود پاک پڑھنے ہیں اور اس کی برکتیں لوٹنی ہیں۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے انشاءاللہ چونکہ یہ طے ہو گیا ہے کہ جب میں انشاءاللہ پاکستان میں کراچی میں ہوا کروں گا تو رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی جمعہ کی نماز میں مجھے یہاں حاضری کا شرف ملے گا، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک سیریز جو ہے ہمارے بیانات کی ہو، کہ ہم ایک ٹاپک کے تحت بیان سنتے چلے جائیں۔ رمضان میں جب جمعرات کی رات آتی ہے نا، ویسے تو روزانہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جاتے ہیں، ایک حدیث کے مطابق جس کا مضمون ہے کہ مغرب، جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار بخشے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب تھرسڈے نائٹ آ جائے رمضان میں، فرائیڈے کا دن آ جائے، پھر تو بس ہم ہوں، رب کی رحمت ہو، ہمارا ایک ہی فوکس ہو کہ یا اللہ آج بخش دے، میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی۔ ناظرین پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ جو رمضان مجھے اور آپ کو ملا ہے نا، کیا معلوم اگلا سال ہم نہ ہوں اس دنیا میں۔ کیا ایسا نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ پچھلے رمضان میں بہت سارے وہ لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس رمضان میں نہیں ہیں۔ کیا معلوم اگلا رمضان جب آئے، رمضان میں تو آنا ہے، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر توبہ کیجئے، دعائیں کیجئے، التجائیں کیجئے۔ وہ کریم ہے، وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں، وہ چاہتا ہے ہمیں معاف کر دیا جائے، مگر ہم ہیں کہ رمضان کی وہ قدر نہیں کر پا رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ 5 کام جمعے والے دن کر لے تو اس کی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس وقت دیکھیں نا، جنت واجب ہو جانے والا عمل ہے، تو زندگی میں کبھی ایک بار تو کریں۔ اس میں کیا ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھے، جمعہ پڑھے، کسی مریض کی عیادت کرے۔ یہ 3 کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ کل روزہ سب نے رکھا ہوگا، جمعہ پڑھیں گے، مریض خاندان میں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، مسجد میں مل جائے۔ 2 کام ہے، نکاح میں شرکت کرے اور جنازے میں شرکت کرے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا، میں شاید چہروں پہ مسکراہٹ بھی آئے گی، اور بندہ چاہے تو نیکی کیسے ہو جاتی ہے۔ اچھا مجھے چونکہ کل یہ 4 کام میسر ہے، نکاح میں نے پڑھانا ہے مدینہ میں، تو اب میں صرف اب اللہ خیر کرے جنازہ مل جائے گا تو۔ لیکن ایک بار کیا ہوا کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی جو تھے، ان کا میں اس کی واقعہ بتا رہا ہوں کہ کوشش کرے تو بندہ کیسے مل جاتا ہے اس کا کام، کہ انہوں نے سوچا کہ یار سب کو بیان کرتا رہتا ہوں اور کبھی خود تو یہ کام کیا نہیں، تو یار چلے ہم بھی کوشش کریں۔ تو روزہ رکھ کے جمعہ پڑھا، اور فیضان مدینہ میں وہ ہے کیا نام ہے، شفا خانہ ہے، تو وہاں بھی چلے گئے، مریض کی عادت بھی ہو گئی، نکاح پڑھانا تھا، نکاح بھی شرکت ہو گئی۔ اب انہوں نے کئی دوستوں کو میسج کیا کہ یار کہیں سے کوئی جنازے کی اطلاع ہو تو مجھے بتائیں۔ ویسے نارملی میسج آ رہے ہوتے ہیں، تو 4:45 بجے یا 4:50 پہ ان کو میسج آتا ہے کہ بھئی فیضان مدینہ کے قریب تھے وہ، کہ خارا در کے قریب ایک جگہ ہے اور وہاں عصر کے بعد جنازہ ہے۔ انہوں نے کہا چلو میں پہنچتا ہوں۔ یہ وہاں پہنچے، وہ گلیوں کے اندر مسجد، وہاں جب پہنچے تو اب چونکہ وہ مدنی چینل کے مبلغ بھی تھے تو علاقے والے حیران کہ یہ بھائی یہاں کہاں سے آ گیا۔ اچھا وہ پہنچے تو نماز عصر ختم ہو چکی تھی، جنازہ باہر رکھا تھا، جب مسجد والے باہر آ رہے تھے تو انہوں نے کہا چلو میں جنازہ پڑھ لوں، نماز عصر بعد میں پڑھ لوں گا۔ تو مسجد والوں نے کہا نہیں، نماز جنازہ آپ نہیں پڑھانی ہے، تو انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ اب جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیت اچھی تھی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو ہوا کیا، جب جنازے سے فارغ ہوئے نا تو ایک نوجوان اس مبلغ دعوت اسلامی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ اس علاقے میں یہاں جنازہ پڑھنے کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا بس وہ کچھ اور بات ہے، آپ چھوڑیں۔ بولا نہیں ایسے نہیں ہے، آپ کو بھیجا گیا ہے۔ بولا کیوں؟
کہہ رہا ہے یہ میری نانی کا یا پتہ نہیں پھوپھی کا بتایا ان کا جنازہ تھا اور یہ دن میں 15-16 گھنٹے مدنی چینل دیکھتی تھی اور ان کی یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ مدنی چینل والے پڑھائیں گے. اللہ یہ آپ کیسے آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ مبلغ بھی حیران, وہ بھی حیران. بہرحال اللہ کے راز ہوتے ہیں, پتہ نہیں کس کو کہاں کیسے بھیج دیا جاتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی جیسے ہم صحابہ میں بھی سنتے ہیں نا کہ نیکیوں کا موقع ڈھونڈتے تھے, لیکن بہرحال اللہ پاک سب کو خیر سے رکھے. ہم جنازہ کی تمنا نہیں کر رہے, لیکن جنازے آلریڈی ہوتے ہیں. جس طرح اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو خوشی ہوگی نا کہ آپ جنازہ پڑھنے کی تو سب ثواب ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ 5 چیزیں کہاں پوری کریں. میں نے کہا میں یہ اناؤنس کر دیتا ہوں, جمعے کے دن جو یہ 5 کام کر لے اس کو 5 لاکھ ملیں گے. اب دیکھیں کیسے پورے نہیں ہوتے. کل رات سے بیٹھ جائیں گے یار, کہاں مریض ملے گا, کہاں نکاح ملے گا, ڈھونڈ کے رہیں. مسجدوں میں اعلان شروع ہو جائیں گے کہ بھائی کہاں نکاح بتا دیں, اگر جیسی کو جنازے کا اعلان. تو جب 5 لاکھ روپے ملے اور 5 کام کرنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہو تو یہ تو نبی پاک کا فرمان ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, واجب ہو جاتی ہے, اور جمعہ وہ بھی رمضان کا. سبحان اللہ. کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی نیکیوں کو تلاش کرنا. زبردست. اور ہم سب انشاءاللہ کچھ سیکھیں اور یہ انشاءاللہ مدنی چینل کے لیے ریکارڈ بھی ہو جائے اور بعد میں دنیا بھر کے ویورز بھی دیکھیں. لائیو بھی انشاءاللہ یہ ہوتا ہے, ابھی بھی لائیو ہو رہا ہے, تو دنیا بھر کے عاشقان رسول یہ ٹائم نوٹ کر لیں کہ ہر جمعے کو انشاءاللہ ہمارے جو بیان کا ٹاپک ہوا کرے گا وہ ہوگا قرآن کی باتیں. ہم انشاءاللہ قرآن سے ہی کچھ ہر جمعے کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے. قرآن کریم فرقان حمید کی تو کیا شان ہے. انشاءاللہ آج کچھ قرآن پاک کی جو تاثیر ہے انشاءاللہ اس پروگرام میں, اس روزانہ ہر جمعے کے بیان میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کے بارے میں بھی جانیں گے جس میں رب عز و جل نے ایمان والوں سے ڈائریکٹلی بات کی ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن میں مور دین 6600 آیات ہیں, مگر 89 آیتیں وہ ہیں اپروکسیمیٹلی جس میں اللہ کریم نے ہم سب سے براہ راست بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر, اے ایمان والو کہہ کر. اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے کم از کم وہ تو ہم جان لیں. تو انشاءاللہ قرآن کی باتیں ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس میں ہم یہ آیتیں بھی کور کریں گے. تقریباً قرآن پاک میں 100 کے قریب واقعات ہیں, سٹوریز آف قرآن ہیں. ہم انشاءاللہ وہ بھی گریجولی کور کریں گے. ویسے میں مشورہ دوں گا, یہ بیان تو ظاہر ہے کہ اللہ نے چاہا مہینوں چلتے رہیں گے اور اس میں جا کے چیزیں جا کے کور ہوں گی, لیکن اگر آپ رمضان میں واقعی قرآن کے ایسنس کو لینا چاہتے ہیں تو ان 2 چیزوں کو پڑھ لیں. 89 قرآن کی آیتیں جس میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے, اور قرآن کے 100 واقعات. اچھا, ان دونوں کو الحمدللہ علماء کرام نے ہمارے لیے آسان کر کے قرآن سے ایکسٹریکٹ کر کے الگ کتابیں دے دی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے اے ایمان والو, یہ کتاب بھی آپ dawatIslami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور ایک کتاب کا نام ہے عجائب القرآن غرائب القرآن, یہ قرآن کے واقعات ہیں. یہ دونوں کتابیں بہت بڑی نہیں ہیں. اگر آپ روز آدھا گھنٹہ دے دیں تو ایک آیت پڑھ لیں, ایک واقعہ پڑھ لیں, آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے, قرآن انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوں گے, قرآن کا میسج ڈائریکٹلی لے رہے ہوں گے. ہم نے آپ کی آسانی کے لیے الحمدللہ یہ دونوں پروگرام, یہ دونوں چیزیں یوٹیوب پر بھی بیان کر کے ہم نے ڈال دی ہیں. اگر اس کو وہاں سرچ کرنا ہے تو ایک پروگرام مدنی چینل پر ہوا تھا جس کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے, جس میں قرآن کے واقعات ہیں. اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو قرآن کے سارے واقعات مل جائیں گے. 15 منٹ کا ایک واقعہ ہوگا, اس کا میسج آپ سن سکتے ہیں, بچوں کو بٹھا کے سنا سکتے ہیں. اور سیکنڈ ہمارا پروگرام تھا جس کا نام تھا اللہ کا پیغام مومنوں کے نام, جس میں یہ اے ایمان والو آیتیں وہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے, قرآن سمجھنے والے بنیں. آج قرآن کتنی تاثیر رکھتا ہے, آج جو ٹاپک ہے قرآن کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے, قرآن کیا کمال کی کتاب ہے, اس بارے میں انشاءاللہ چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا, مدینہ منورہ میں رہتے تھے, وہیں آپ نے وفات پائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے اسلام قبول ہوا ان کا. کہتے ہیں غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہو گئے تھے, میں اہل مکہ کی طرف سے ان قیدیوں کے لیے نیگوشیشن کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا تھا. جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک مسجد کے باہر سے سنائی دے رہی تھی. نبی پاک سورہ والطور کی تلاوت فرما رہے تھے. میں بھی قرآن پاک کی تلاوت سننے لگا. مسلمان نہیں تھے مگر نبی پاک کی زبان سے قرآن کی تلاوت, کہتے ہیں بڑا انسپائرڈ ہوا اور میں بھی تلاوت قرآن سننے لگا. زبان محبوب خدا کی تھی اور کلام رب رحمان کا تھا. بس پھر کیا تھا, وہ قرآن کی آیتیں دل میں تاثیر کا تیر بن کر اترتی چلی گئیں. اور جب نبی پاک اس آیت پر پہنچے, ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع,
بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا، مجھے یوں لگا کہ میں قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا، اس سے بھی پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا۔ پس میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ قرآن اپنا امپیکٹ رکھتا ہے، قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ صحیح پڑھنے والا ہو، انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو، دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ یاد رہے قرآن میں عجیب تاثیر ہے، یہ پیارا کلام دلوں کو نرم کرتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دیتا ہے، اس میں اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں، یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والا کلام ہے۔ حدیث پاک میں ہے قرآن کی برکت سے خواہشات مٹتی ہیں، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کے مطابق کوئی بات کرے وہ سچا ہے، جس نے قرآن پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے وہ انصاف کرنے والا ہوگا، اور جو قرآن کریم کی طرف بلائے ضرور وہ سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا جس طرح اللہ پاک اپنی تمام مخلوق سے افضل ہے، ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی باقی تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی اللہ پاک کا جو مرتبہ مخلوق میں ہے سب سے افضل و اعلیٰ ہے نا، تو کلام الہی کا جو مرتبہ ہے وہ دنیا کے تمام کلام، تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ وہ کلام ہے۔ سبحان اللہ، وہ رب کا کلام ہے۔ یاد رہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کس طرح چھوٹی سی یعنی چند آیتوں کے ذریعے کیا کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس نئے آنے والے شخص کو قرآن کریم سکھاؤ۔ اس صحابی نے اس شخص کو سورہ زلزال سکھانا شروع کی۔ جب انہوں نے سورہ زلزال کی 7ویں آیت سکھائی تو وہ شخص کہتا ہے بس اب مجھے کافی ہے، 7 آیتیں سیکھ لی ہیں، بہت ہے۔ ان صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور انہوں نے صرف 7 ہی آیتیں سیکھی ہیں اور کہتے ہیں مجھے کافی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے۔ یعنی 7 آیتیں سیکھ کر، کیونکہ آیتیں تو قرآن کی ہر آیت میں خزانہ ہے نا، جس نے دل سے سیکھ لیا، سمجھ لیا، میسج آف قرآن لے لیا، اس 7 آیتیں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن ایسا خزانہ ہے، سبحان اللہ، میرے رب کا کلام ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی، مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل، اس میں ہر شے کا ہے بیان شامل، سب سے افضل کتاب ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ قرآن دلوں کی دنیا کیسے بدلتا ہے۔ اللہ کرے میں اور آپ قرآن سے دوستی کر لینا تو توبہ کرنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے قرآن کیا کمال کا کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا، اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا، اس کی کنیز بھی تھی۔ ان کا پلان کچھ اور تھا، برے کام کرنے کا پلان تھا۔ وہ کہتے جب کشتی آگے بڑھی تو اس مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب نکالو، شراب لائی گئی، وہ مرد کشتی میں بیٹھ کے شراب پینے لگا، اپنی کنیز کو کہا کچھ گانا سناؤ، وہ کنیز جو ہے وہ گانا گانے لگی۔ اب تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے دیکھا، ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ یہ گانا گا رہی ہے، آپ کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز ہے؟ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب قرآن میں جو ردھم ہے، قرآن میں جو خوبصورتی ہے، قرآن جو دلوں کو امپیکٹ ڈالتا ہے، کیا خوبصورت آیتوں کا انہوں نے انتخاب کیا۔ انہوں نے قرآن پاک کی سبحان اللہ کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ تکویر۔ یہ ہلا دیتی ہے سورت، اگر سمجھ کے پڑھے نا بندہ کہ جس میں کس طرح قیامت کا رب نے بیان کیا۔ 30ویں پارے میں یہ سورت ہے، آپ نے تلاوت شروع کر دی، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا، جو شراب پی رہا تھا وہ فوراً کپ کپی آگ طاری ہو گئی، رونے لگا۔ حضرت نے جب یہ آیت تلاوت کی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہ کہنے لگا اے کنیز میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اس شراب کو بہا دو۔ پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی تم کیا کہتے ہو، کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ والے تھے، کیا جواب بھی قرآن سے ہی دیا اور قرآن کی وہ آیت تلاوت کی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں